بڑے تم بھی شور مچا رہے تھے نا، اے غیر احمدیو آؤ، ہم اور تم میں قرآن مشترک ہے، قرآن سے بات کرتے ہیں، آؤ 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 آجو، اب تو قرآن والا آ گیا۔ آج سے 14 صدیہ قبل وہ محمد کی صورت میں ہی تھا، صرف شکل بدلی ہے، صورت بدلی ہے، وہی ہوں جس نے آج سے 14 صدیہ قبل قرآن لکھا تھا، ان ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اب قرآن والا آ گیا ہے، رب خود آ گیا ہے، اب آؤ مقابلے پر، اب اس قرآن سے مرزے کو سچا ثابت کرو، آجو ذرا، اب ہم دیکھتے ہیں تم کیسے کرتے ہو۔ پہلے تم جو مینڈے کی طرح چھلانگے مار رہے تھے، کیوں مار رہے تھے؟ کیونکہ تمہیں پتا تھا تمہارے مقابلے پر بھی ویسے ہی ہے نا، تمہارے جیسے کذاب، مشرک، فرقہ پرست، تمہیں پتا تھا ان کی یہ کمزوریاں ہیں، ہم ان کی کمزوریوں پر وار کریں گے تو وہ آگے سے بھاگ جائیں گے، تمہیں پتا تھا، اس لیے تم بڑے قرآن کے دعوے کرتے تھے، رٹے لگاتے تھے۔ آ جاؤ آپ ذرا میدان میں، اب تو قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کو اپنے لیے حجت مانا ہوا ہے، حجت تسلیم کیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی قادیانی، مرزائی، گٹر کا کیڑا قرآن سے مرزے کو سچا ثابت کر دے، جو انعام کہے گا منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ عاجز احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، اور تھوڑی سی غیرت کھاؤ، تھوڑی سی غیرت، کہ وہ جو اوپر کارٹون بٹھایا ہوا نا، اور اس کا سار سیل لگا کے، وہ جو اس کی سیل لگائی ہوئی ہے، اس کو ذرا سامنے لے کر آؤ، اس پپٹ کو، گدھے کے بچے کو سامنے لے کر آؤ، وہ جو تمہارا سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لاؤ ذرا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، تو کہو کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو غیرت کھا لے، لیکن بغیرتوں میں غیرت کہاں؟ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا، کیا قرآن کہتا ہے جس کو تم ماننے کے دعوے دار ہو؟ وہ کہتا ہے دوسروں کا مال کھانے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں کو دھوکے سے، دجل سے، فراڈ سے لوٹنے والے غیرت مند ہو ہی نہیں سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کے نام پر مولوی نور الدین کی نسل غیرت مند ہو، کیسے ممکن ہے؟ کاغذوں میں نام ہو مرزا غلام قادیانی کا، اور بایولوجیکل حقیقت میں ڈی این اے ہو مولوی نور الدین کا، اور پھر غیرت بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بہت کچھ تمہارے اوپر انکشاف کریں گے، جیسے پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی موت کو دیکھ کر توبہ کی تھی، لکھ کر۔ اس نے کہا تھا میں مانتا ہوں میں کذاب ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، اور ہم نے تمہیں کہا تھا ہم ثبوت پیش کریں گے، آگے چل کے ثبوت آئیں گے، اور دنیا کا کوئی قادیانی غلط ثابت نہیں کر پائے گا، ایسے ثبوت ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ ایسے ہی اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں ایک اور خوشخبری دیتے ہیں، اب خوشخبریاں سمیٹتے جاؤ، اور اینڈ پر جو ہے تمہیں ثبوت دیے جائیں گے خوشخبریوں کے۔ اس قسط کے آخر میں ہم تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں کہ یہ جو خود کو مرزا غلام قادیانی کی نسل کہلوا رہے ہیں نا، یہ کاغذوں میں تو مرزا غلام قادیانی کی نسل ہیں، لیکن ڈی این اے کس کا ہے؟ یہ ڈی این اے ہے مولوی نور الدین کا، مولوی نور الدین کا، جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا اس کلٹ کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہم ثبوت دیں گے، اور دنیا قادیان کو چیلنج ہے رد کر کے دکھائے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آج انسان اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ ڈی این اے سے پروو کر سکے، ڈی این اے سے پتا چلا سکے کہ کون کس کی نسل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن خوشخبری تمہیں دے دی، خوشخبری تمہیں دے دی کہ مرزے کے نام پر نسل ہو نور الدین کی اور غیرت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے
مولوی نور الدین کی جو ذریت ہے وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے؟ وہ جو تمہارے اوپر کارٹون ہے پپٹ، وہ احمد عیسیٰ کا سامنا کر پائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔